بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ یہ اسم اعظم کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے ہاتھ بھی اس وظیفے کا راز لگ گیا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہوئی ہے، اور اس نے جو بھی مانگا اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے مالا مال کیا ہے۔ یہ حاجات کے لیے نہایت ہی فائدہ مند اور مجرب وظیفہ ہے۔ اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی اور ذاتی نام ہیں جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اسم اعظم کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ بندہ اسم اعظم کی بدولت اپنے رب سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اسے پا لیتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے سے اس بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اسم اعظم کا راز ہاتھ آ جاتا ہے وہ اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا میں انہیں ایمان یافتہ بنا دیا ہے۔ جن کے ہاتھ اس اسم اعظم کا راز لگ گیا ہے انہیں بہت ہی زیادہ عزت ملتی ہے اور دولت میسر آتی ہے۔ اس اسم اعظم کو جو بھی پڑھے گا اس کا ہر کام بہت ہی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ یہ اسم اعظم ہر کام کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ کے ہر کام کی اپنی اپنی شان اور فضیلت ہے۔ اس اسم اعظم کے حوالے سے میں آپ سے چند احادیث شیئر کرنا چاہوں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی، لہٰذا جو انسان کسی حاجت کے وقت ان کلمات کو پڑھ لے، جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور وہ اسم اعظم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ان الفاظ کا ورد کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم اعظم اختیار کر کے دعا کی۔ یہ اسم اعظم ایسا اعظم ہے کہ اس کے ذریعے سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے یہ دعا مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اسم اعظم کے واسطے سے دعا مانگی، اور اسم اعظم وہ مبارک نام ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو بھی التجا کی جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے میں اسم اعظم کا ایک ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں جس کو پڑھ کر اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ جو بھی مانگیں گے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، تو اللہ کے حکم سے آپ کا وہ عمل، آپ کی وہ حاجت اور آپ کی ہر ضرورت اللہ کے حکم سے پوری ہوگی۔ اسم اعظم کا جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ جس حاجت کے لیے بھی کیا جائے اللہ کے کرم سے وہ حاجت اسی وقت پوری ہوگی۔ آپ کو جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، اگر آپ اس اسم اعظم سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس اسم اعظم کا راز جس شخص کے ہاتھ بھی لگ گیا وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اسے اسی وقت ملے گا، اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اور وہ دولت
کسی بھی قسم کی ہو، چاہے وہ علم کی دولت ہو، دنیاوی یا دینی دولت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو علم سے بھی مالا مال کر دیتا ہے اور دولت سے بھی۔ اس وظیفے کا سارا عمل میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتی ہوں۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ آسان ہے، انشاءاللہ جب آپ کریں گے تو آپ کو آسان ہی لگے گا۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، پھر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 313 بار آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے۔ یہ آیت کریمہ بہت ہی چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت ہی زیادہ ہے۔ یعنی کہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھ جانا ہے اور آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 313 بار پڑھنی ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بھی کوئی گفتگو نہیں کرنی، آپ نے یہ عمل تنہائی میں کرنا ہے۔ تنہائی میں کرنے سے اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس عمل کے دوران آپ نے بات چیت بالکل بھی نہیں کرنی۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے اور آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ ضرورت، جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ آپ نے یہ عمل صرف عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے اور آپ نے یہ عمل تنہائی میں ہی کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے باوضو ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ کو نہایت ہی پاکیزگی کی حالت میں پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص باوضو نہیں ہے وہ اس آیت کریمہ کو نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ نے یہ عمل باوضو ہو کر ہی کرنا ہے۔ اگر آپ باوضو نہیں ہیں تو آپ دوبارہ سے کریں گے تاکہ آپ کے یہ عمل باوضو حالت میں ہی ہو۔ آپ نے یہ عمل جس مقصد کے لیے بھی کرنا ہے، آپ نے اس عمل کو بہت ہی زیادہ یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جو عمل یقین کے ساتھ نہ کیا جائے وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے یہ عمل بہت ہی زیادہ یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کو اس کے بہت ہی اچھے نتائج ملیں گے۔ یہ وظیفہ جس نے بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر حاجت کو پورا فرمایا ہے۔